کہ علم کے اسباب 3 ہے: حواس خمسہ، خبر صادق اور عقل۔ یہاں اس پر ایک سطحی سا اعتراض ہے اور اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نقل کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اسباب العلم کہا ہے، اس سبب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا سبب سے مراد سبب ذاتی ہے یا سبب سے مراد سبب ظاہری ہے یا سبب سے مراد سبب فی الجملہ ہے؟ تینوں صورتوں میں جو صورت بھی آپ مراد لیں گے، 3 میں اس کا انحصار کرنا اسباب علم کا درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اسباب سے مراد سبب ذاتی لیتے ہیں تو تمام چیزوں کے لیے مؤثر حقیقی اور سبب ذاتی وہ اللہ کی ذات بنتی ہے، وہی تمام مسببات میں مؤثر حقیقی ہے۔ یہی سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور اگر مراد سبب سے سبب ظاہری ہے، جیسے جلانے کے لیے آگ ایک سبب ظاہری ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ایک سبب ظاہری ہے، زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ایک سبب ظاہری ہے، تو یہ سبب ظاہری 3 نہیں ہے، صرف ایک عقل ہے۔ خبر صادق اور حواس خمسہ اس کے لیے بمنزلہ آلات اور طرق ہے۔ اور اگر مراد سبب سے سبب فی الجملہ ہو تو سبب فی الجملہ بھی صرف 3 میں اس کا انحصار درست نہیں ہے۔ یعنی سبب فی الجملہ کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو اختیار کرنے سے، کوئی بھی ایسا ذریعہ اور سبب کہ جس کو اختیار کرنے سے ہمیں علم مل جائے، ہمیں علم حاصل ہو جائے، تو وہ یہ 3 نہیں ہے۔ 3 کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے اسباب ہیں جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، جیسے وجدان ہے، حدثیات ہے، تجربات ہے اور نظر و فکر کا دوڑانا ہے۔ لہٰذا 3 میں اس کا انحصار کرنا درست نہیں ہے۔ یا تو تینوں میں سے کوئی سبب نہیں ہے بس صورت اول، یا تینوں میں سے صرف ایک سبب ہے بس صورت ثانی، یا 3 سے زائد اسباب ہے بس صورت ثالث۔ شارح علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ سبب سے مراد ہماری سبب من وجہ، یعنی جب بھی آپ ان اسباب میں سے کسی سبب کو اختیار کریں گے تو آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اس سے مراد ہماری تیسری صورت ہے کہ وہ 3 ہیں: حواس خمسہ ظاہرہ، عقل اور خبر صادق۔ رہا آپ کا یہ اعتراض کہ یہ 3 میں تو پھر درست نہیں ہے اس کے انحصار، وجدان، تجربات وغیرہ یہ بھی چیزیں آتی ہیں، تو اول تو متکلمین ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ خواہ مقام فلاسفہ اور مناطقہ کی تحقیقات ہیں، یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اگر مان بھی لے تو ان سب کے سب کا مرجع عقل ہے۔ عقل کے تحت چونکہ سب داخل ہے، لہذا جب ہم نے عقل ذکر کر دیا تو ما لہا و ما علیہا بھی ساتھ کیا ہو گئے، ذکر ہو گئے۔ یہ خلاصہ ہے، اس میں بیچ میں شاید کچھ باتیں آئیں گی تو ہم عبارت کے ساتھ انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ السبب المؤثر فی العلوم کلھا هو اللہ تعالی، تمام علوم میں سبب مؤثر جو حقیقی وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لأنها بخلقی و ایجادی، اس لیے کہ اسی کی خلق اور ایجاد سے تمام امور سر انجام پاتے ہیں، تمام مسببات وجود میں آتے ہیں، من غیر تاثیر الحاسۃ والخبر والعقل، حاسہ، خبر اور عقل اس کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ والسبب الظاہری، اور سبب ظاہری اگر مراد ہو بالفرض تو وہ سبب ظاہری، تو سبب ظاہری جیسے کنار الاحراق کی، جیسے آگ جلنے کے لیے، جلانے کے لیے، والعقل لا غیر، وہ صرف عقل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ آلَاتٌ وَطُرُقٌ فِي الْإِدْرَاكِ، یہ حواس ظاہرہ اور خبر صادق ہے تو محض اس کے لیے آلات اور طرق ہے، یعنی حواس ظاہرہ آلات ہو جائیں گے اور خبر طرق ہو جائے گا۔ وَسَبَبُ الْمُفْضِي إِلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، اور اگر مراد سبب سے سبب مفضی إِلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، یعنی سبب فی الجملہ مراد ہو، بِأَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى فِينَا الْعِلْمَ مَعَهُ بِطَرِيقِ جَرْءِ الْعَادَةِ، کہ اللہ تعالیٰ سبب فی الجملہ سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے موافق اس کے بعد کیا کر دیتا ہے، علم، اپنی عادت کے مطابق علم کو پیدا کر دیتا ہے، علم کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔
لیشمل المدرک کالعقل والآلات کالحس والطریق کالخبر، تاکہ اس سے مدرک یعنی عقل اور آلات یعنی حس اور طریق یعنی خبر شامل ہو جائے. لا ينحصر فی الثلاثہ، تو یہ تو پھر تین میں منحصر نہیں ہے، بل ہا ہونا اشیاء اخر، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسباب ہے. مثل وجدان ہے، والحدس ہے، والتجربہ ہے، والنظر العقل ہے بمعنی ترتیب بالمبادی والمقدمات. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جری العادہ، ایک کام جس کو بار بار کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں اللہ کی عادت، اللہ کی سنت، اللہ کا طریق یہی ہے کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے. جیسے جب بھی بارش ہوگا اس کے لیے بادل چاہیے ہوں گے، تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بارش کس سے برستا ہے، کس کے سبب سے برس آتا ہے، بادل کے ذریعے. جب بھی سورج نکلے گا تو دھوپ ہوگی، یعنی دن ہوگا، تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ یوں ہی کرتا ہے. سبب کو اختیار کرنے سے مسببات کا وجود میں آنا، اس میں 4 اقوال ہیں، لیکن ہم فی الوقت صرف 3 کو چھیڑتے ہیں. ایک معتزلہ کا نظریہ ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ اسباب میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ اب یہ اللہ کے محتاج نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ سبب کو اختیار کریں گے خود بخود مسبب پیدا ہو جائے گا، اضطراری اور وجوبی طور پر. مجھے پیاس لگی ہے نا، تو اس پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ نے اس پانی میں پیدا کر دی ہے. میں جب بھی پانی پیوں گا تو اس پانی کی تاثیر سے میری پیاس کیا ہو جائے گی، بجھ جائے گی خود بخود. گویا جو ہے وہ یعنی سبب اور مسبب کا تخلف نہیں ہو سکتا. سبب اور مسبب کا تخلف یعنی میں پانی پیوں اور میری پیاس نہ مجھے ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی تاثیر ہی پیاس بجھانا ہے، اور اس پیاس بجھانے میں اللہ کے محتاج نہیں ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ظاہر ہے اس صورت میں اس پانی کو مؤثر حقیقی بنا دیا گیا ہے. یا اس وقت جو بھی، اس وقت ہم نے پانی کی مثال دی، آپ جو بھی لے لیں. آگ کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ جو بھی اس کو اختیار کرے گا وہ جلے گا، یعنی اس کو پکانے کے لیے استعمال کرے وہ چیز پکے گی، ابالنے کے لیے اس میں کوئی چیز ڈالے گی تو جلے گی. اس کی اپنی تاثیر اللہ نے اس کے اندر کر دی ہے. اب یہ اس جلانے میں یہ کیا ہے، خود مؤثر بالذات ہے، اللہ کی ایجاد اور خلق کا محتاج نہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں اشیاء کو مؤثر حقیقی ماننا پڑے گا، اور یہ درست نہیں. ہمارے بریلی بھائیوں کا یہ مختار کل حاضر ناظر مسئلے میں بھی یہی معتزلہ والا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو ایسی قدرت اور ایسی اختیار دے دی کہ جب بھی آپ ان سے مانگیں گے فوراً وہ چیز کیا کر دیں گے، کر دیں گے. یہ وہی معتزلہ کے عقیدے سے مستعار لیا سمجھ. تبھی وہ ڈائریکٹ انبیاء سے اور اولیاء سے مانگتے کہ اللہ نے کو یہ طاقت دے دی ہے کہ جب آپ ان سے مانگیں گے یہ وہ چیز کو کیا کر دیں گے، خلق اور ایجاد پر قادر ہے. دوسرا نظریہ اشاعرہ کا ہے جس کو یہاں اختیار کیا گیا ہے. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب کو مسبب کے اندر کوئی اثر پذیری نہیں ہے، یعنی اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے کسی قسم کی بھی، بلکہ اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب آپ سبب کو اختیار کریں گے تو اللہ اپنی عادت کے مطابق مسبب کو کیا کر دے گا، پیدا کر دے گا. اس پانی میں پیاس بجھانے کی کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن جب میں پانی پیوں گا تو اللہ اپنے حکم، اپنے اثر سے، اپنی ایجاد سے اس میں پیاس بجھانے کی تاثیر پیدا کر دے گا. ویسے بذات یہ پانی ہے، بس میں کوئی تاثیر نہیں ہے پیاس بجھانے کی، ٹھنڈا ہونے کی، جو بھی اس کی تاثیرات ہیں. یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے. اور ماتریدیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اشیاء میں کچھ نہ کچھ اثر ہے. یہ جو سبب کو اختیار کرنے پر مسبب کا وجود آتا ہے، کسی بھی چیز کو اختیار کرنے میں جو اس کی تاثیر محسوس ہمیں ہوتی ہے، کھانا ہم نے کھایا اس کا اثر ہماری بھوک مٹ گئی، ہم نے دھوپ کو اختیار کیا اس کا اثر ہمیں گرمی محسوس ہوئی، تو یہ تاثیر اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے. یہ نہیں اشاعرہ کی طرح کی تاثیر بالکل نہیں ہے، یہ تاثیر ان کے اندر ہے، ان کے وجود میں پائی جا رہی ہے، لیکن اثر پذیری کے لیے اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اثر پذیری کے لیے اللہ کے حکم کے، یعنی پانی کے اندر یہ ہے کہ وہ پیاس بجھائے گا، یہ اس کی صفت ہے، تاثیر ہے. جیسے زبان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ بولے گی، لیکن اس صفت کو اثر دینے میں، مؤثر ہونے میں یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اللہ اس کے اندر صفت ہے، جب اللہ حکم ساتھ دے دے تو وہ صفت کام بھی کرنا شروع کر دیتی ہے. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ صفت کام بھی، اگرچہ وہ صفت موجود ہے لیکن وہ صفت کام نہیں کرتی. اللہ کا حکم تھا آگ کو
کہ آگ نے جلانا نہیں ہے، تو اس میں جلانے کی صفت موجود تھی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا وہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ چھری کے اندر جو ہے یہ کاٹنے کی تاثیر موجود ہے، اس کا کام کاٹنا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے حکم دے دیا تو ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا نہیں کاٹا گیا۔ اور ابراہیم علیہ اس وقت یہ دلائل کا اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، کبھی آگے مسئلہ ہے کہ تو میں کروں گا۔ ویسے ایسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا تو آپ دیکھ لیں کہ چھری نہ چلنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو پھر بچے کو پکڑا اور پھر کاٹا۔ تو یہ اس بات پر دلالت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ فعل کرنا، اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ ماتریدیہ کا مسلک صحیح ہے، کیونکہ اگر سبب میں کسی قسم کی کوئی تاثیر نہ ہوتی، وہ اللہ کے خلق اور ایجاد کی محتاج ہوتی، تو امتحان اسی وقت ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ چھری جب نے نہیں کاٹا تو اللہ نے اس کے اندر خلق اور ایجاد پیدا نہیں کی، اللہ نے اس کے اندر خلق کو، تو اس کا مطلب اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ بچہ کٹے گا نہیں۔ لیکن دوبارہ بچے کو پکڑنا اور ذبح کرنا بتا رہا ہے کہ وہ اس کے قائل ہے کہ چھری میں کاٹنے کی تاثیر ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری چھری چلانے میں غلطی ہو گئی ہو یا بچہ آگے پیچھے ہو گیا ہو، اس میں کاٹنے کی ہے تاثیر، اس نے کاٹا کیوں نہیں، ہو سکتا ہے میرا ہاتھ سے طرح چلا نہ ہو۔ تو ماتریدیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اشیاء کے جو خواص ہے وہ ان میں موجود ہے، لیکن اس خواص کو اثر انداز ہونے میں وہ اللہ کے حکم کا کیا ہے، محتاج ہے۔ یہ کوئی ماتریدیہ اشاریہ کہ اتنا خاص کوئی اتنا مارکۃ الآراء اختلاف نہیں، لفظی اختلاف اگر تحقیق کر لی جائے۔ بہرحال یہاں جو جج العادہ کے لفظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ شارع نے یہاں اشاعرہ کے مذہب کو کیا دی ہے، ترجیح دی ہے کہ اللہ سبب فی الجملہ سے مت کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی سبب کو اختیار کریں تو اللہ کی عادت یہ جاری ہے کہ اس سبب کو اختیار کرنے پر مسبب کا وجود خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اگر سبب سے یہ مراد ہے سبب فی الجملہ کہ کسی بھی کام کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ کوئی سبب اختیار کریں اور اس سبب کے موافق اللہ اپنی عادت کے مطابق مسبب کو پیدا کر دیتا ہے، تو علم کے اگر ہم اسباب دیکھیں تو علم کے اسباب 3 بلکہ 3 سے زیادہ ہے۔ وجدان ہے کہ نہیں؟ وجدان مدرک کے اندر جو مانوی چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے بیماری ہو گئی ہے، خوشی ہوگی، غمی ہوگی، یہ وجدان ہے۔ اس لیے کہ حواس خمسہ کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا نہیں، بعض اوقات کہتے ہیں میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ چکر ہے، کوئی آپ کی طبیعت کی ہے، اس لیے کہ حواس خمسہ کے ذریعے آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ نے تو چھوا، تو وہ اب یہ غمی خوشی محسوسات تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو چھو لیں، مشاہدات، اور خبر صادق بھی کوئی آپ کو نہیں ملی، عقل بھی اس کے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو یہ وجدان ہے۔ حدس کہ بغیر غور و فکر تک آپ بغیر غور و فکر کے آپ مطلوب علم تک پہنچ جائے، جو علم آپ کو مطلوب ہے اس تک بغیر غور و فکر کے پہنچ جائے، یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صغرے کبرے تو ہیں، لیکن صغرے کبرے ملانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ جیسے چاند کے لیے مقدم یہ ہے کہ چاند کی روشنی مستفاد ہے سورج کی روشنی سے، اور تالی یہ ہے کہ اگر سورج کی روشنی سے مستفاد نہ ہوتی تو یہ چاند سورج کے مقابل جب آتا تو روشن نہ ہوتا، لیکن یہ جب اس کے مقابل آتے تبھی کیا ہوتا ہے، جو اس کے مقابل ہوتے ہیں وہ جگہ روشن ہوتی ہے، اور جو مقابل نہیں ہوتے وہ جگہ روشن نہیں ہوتی۔ چاند کا آدھا حصہ روشن ہوتا ہے، دھوپ کے وجہ سے آدھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ صغرے کبرے ملانے کی ضرورت، ڈائریکٹ آپ کو جو نا یہ اس اتنا تجربہ کہ ایک شے کو، ایک سبب کو آپ بار بار اختیار کریں اور بار بار اختیار کرنے پر وہ مسبب کا وجود بار بار ہو، تو اس کو تجربہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے پیناڈول کی گولی یا کوئی بھی مشہور گولی، پونسٹان، ڈسپرین کی گولی آپ نے بار بار استعمال کی تو اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، تو یہ تجربہ ہے۔ تو عموماً جو ڈاکٹری نسخے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تجربہ پر ہوتے ہیں، بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، تجربے پر۔ بھائی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایسے واقعات ہمارے پاس بہت آئے، نتیجہ یہ نکلا، تو یہ تجربہ آپ کا، تو وہ 3 میں منحصر ہے۔ تو شارع کہتے ہیں کہ مراد ہماری سبب سے کیا ہے، سبب من وجہ، اور سبب من وجہ اس لیے کہ مشائخ جو ہے متکلمین وہ مقاصد کو دیکھتے ہیں، وہ فلاسفہ کی طرح بہت زیادہ توغل کے قائل نہیں ہے، بہت زیادہ تدقیقات کسی لایانی مسئلے میں، غیر مقصودی مسئلے میں بہت زیادہ تدقیقات کے قائل نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے مقاصد پر غور و فکر کیا تو علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ حواس خمسہ ہے، بلکہ روزمرہ کے تمام مسائل آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں، تو اس کو ایک علم کا سبب بنا دیا۔ پھر شریعت کے بہت سے مسائل، دین کے بہت سے اکثر مسائل ہمیں خبر صادق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے معلوم ہوئی، قرآن انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب، اس کے ذریعے معلوم ہوئی، تو خبر صادق کو بھی اس کا کیا کر دیا، ایک ذریعہ بنا دیا۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خبر صادق سے بھی معلوم نہیں ہوتی، محسوسات بھی نہیں ہیں، مشاہدات بھی نہیں ہیں، مانوی چیزیں ہیں، اس کے لیے کیا بنا دیا، وہ عقل بنا دیا۔
باقی یہ جو وہاں باقی جو چیزیں وجدان وغیرہ تو اس کو مشائخ متکلمین مانتے نہیں ہیں، جیسے کہ ان کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ حواس باطنیہ سے، اور اگر مانے بھی تو سب کا مرجع کیا ہے؟ عقل ہے. بس یہ جواب ہے. بات سمجھ آئے گی؟ قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقیقات الفلاسفہ. کا ہم نے جو 3 سبب بیان کیے نا، ہاذا یہ جو ہم نے 3 سبب بیان کیے، یہ مشائخ متکلمین کے طرز پر ہم نے گفتگو کی ہے، جن کا طرز اور طریقہ یہ کہ ان کی توجہ مقاصد پر ہوتی ہے کہ ہمارے جو اہم مقاصد ہیں وہ کن ذرائع سے حاصل ہو رہے ہیں. خواہ مخواہ کی بال کی کھال اتارنے جب ضرورت نہ ہو تو بال کی کھال اتارنے کی عادت نہیں ہے. تو علم کا جو اکثر ذریعہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ انہی 3 مقاصد، انہی 3 اسباب کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے. تو اسی کو اصل اصول، اسی کو بنیاد بنا دیا کہ علم کے ذرائع سارے کیا ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہو تو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر مرجع ان کا ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. کہ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے اسباب کی، یہ مشائخ کی عادت اور طریق پر ہے جو مقاصد پر اکتفا کرتے ہیں اور فلاسفہ کی تحقیقات سے پہلو تہی کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ کیسے؟ فَإِنَّهُمْ وہ اس طرح لما وجدوا بعض الادراکات حاصلة عقیب استعمال الحواس الظاہرہ التي لا شک فیها، جب انہوں نے دیکھا کہ بعض ادراکات، بعض معلومات ہمیں حواس ظاہرہ 5 کو استعمال کرنے کے بعد حاصل ہوتے، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب اس وقت چائے میں پی رہا ہوں، اس کا ذائقہ مجھے ذائقے والے حیث سے معلوم ہو رہا ہے، آپ میری باتیں سن رہے تو کان آپ کی اس کام کریے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ حواس ایسی چیز ہے. تو ایک جب ہمارا کئی چیزوں کا ادراک ان حواس کے ذریعے ہو رہا ہے تو اسے علم کا ایک سبب بنا دیا. سواء کانت من ذوی العقول او غیرہم، یہ حواس 5 ظاہرہ صرف ذوی العقول کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر ذوی العقول یعنی جانوروں کے لیے بھی یہ علم کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا وہ یہی حواس 5 ظاہرہ ہے. جعل الحواس احد الاسباب، تو اس حاسہ کو، حواس کو اسباب علم میں سے ایک سبب گردان دیا. ولما كان معظم یا معظم المعلومات الدینیہ مستفاد من الخبر الصادق، اور یہ دوسرا خبر صادق کو، کیونکہ دینی علوم کا اکثر جو ہمیں علم حاصل ہے وہ خبر صادق کے ذریعے. ہماری شریعت، آدھی سے زیادہ شریعت وہ حضور علیہ السلام کے اقوال پر کڑی ہے، اور جہاں قرآن سے ہم نے مسائل ثابت کیے تو قرآن کو بھی اس لیے مان رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کے قرآن نے کی کیا دی ہے؟ خبر دی ہے. جعلوہ سببا آخر، تو اس ایک دوسرا سبب بنا دیا کہ کئی دینی علوم اور کئی معاملات کی خبر ہمیں اس خبر صادق کے ذریعے معلوم ہوئی. اچھا، خبر صادق صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہاں تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی سچا آدمی اگر آپ کو خبر دے دے تو وہ علم کا ذریعہ بن سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمات بالحس المشترك والوهم وغير ذلك ولم يتعلق لهم غرض بالتفاصيل الحدثيات والتجريبيات والبديهيات والنظريات. 2 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ کہ مناطقہ کہتے ہیں کہ حواس کو اگر سبب علم مان ہی رہے ہو تو حواس 2 قسم کے سبب علم کے لیے. ایک حواس ظاہرہ 5 جو آپ سب کو معلوم ہے، ایک حکمہ اور مناطقہ کہ ہاں علم کا ذریعہ حواس باطنہ بھی ہے، اور وہ بھی 5 ہے. حواس باطنہ کیا ہے؟ کہ جس طرح یہ ہمارے حواس ظاہرہ ہے نا، ہمیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اس طرح ہمارے حواس باطنہ بھی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوسات اور مشاہدات ہیں، وہ حواس ظاہرہ سے تو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی جو مانوی ہیں وہ ہمیں حواس ظاہرہ سے، جیسے خوشی غمی ہو گیا، وہ ہمیں حواس ظاہرہ سے معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ حواس باطنہ ہے. حواس باطنہ کیا؟ کہ جو دماغ ہے، دماغ اس کے 3 حصے، 3 تجویفات اس کے اندر. پہلا والا حصہ مثلث ہے. پہلا والا حصہ کس رنگ میں ہے؟ دماغ کے بالکل آگے والے حصے میں پہلا حصہ یہ مثلث کی شکل میں، دوسرا حصہ جو ہے وہ گول شکل میں، یہ دوسرا حصہ ہے، اور تیسرا چکور شکل میں. ان 3 حصوں میں حواس 5 باطنہ ہے. پہلے والے حصے میں حصے مشترک ہے، دماغ کا جو مثلث حصہ ہے پہلا والا، اس کے سب سے آگے حصے مشترک ہے. اس حصے مشترک کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز کے سامنے آتی ہیں حواس ظاہرہ کے سامنے، اس کو حصے مشترک سب سے پہلے کیچ کرتا ہے.
حواس ظاہرہ خمسہ سے ہمیں جو بھی ادراکات ہوتی ہیں وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اس سے مشترک میں. جیسے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب مجھے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، تو یہ یا اس طرح میں چائے کو گرم محسوس کر رہا ہوں، میٹھا محسوس کر رہا ہوں، تو یہ سب جمع ہو کر حصے مشترک میں چلی جائے گی. گویا حصے مشترک ان تمام ادراکات کے لیے بمنزلہ حوض اور تالاب کے، لیکن حصے مشترک چیز کو محفوظ نہیں کر سکتا. اس وقت میرے سامنے چائے کا کپ ہے نا، یہ چائے کا کپ جب تک میرے سامنے حصے مشترک میں چائے کا کپ پڑا ہوا ہے، لیکن جب یہ ہٹ جائے گا تو چائے کا کپ میرے حصے مشترک سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ چائے کا کپ ختم ہو جائے گا. اب یہ حصے مشترک کیا کرتا ہے؟ جب حواس ظاہرہ خمسہ کے ذریعے معلومات آتی ہیں اس حصے مشترک میں، اس کے پیچھے خیال ہے، خزانہ خیال، یہ ان معلومات کو خزانہ خیال میں پھینک دیتا ہے، پیچھے ڈال دیتا ہے. یہ خزانہ خیال ہے. یہاں یہ محفوظ ہوتی ہے. اب تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ مانوی چیزوں کو، جو جزیات مانویہ ہے، یہ اس خزانہ خیال سے جو دماغ کا دوسرا حصہ ہے گول، اس کے اچھا سب سے بڑا حصہ پہلا والا ہے، پھر اس سے چھوٹا بیچ، سب سے چھوٹا آخر والا ہے، اور بیچ والا سب سے بڑا ہے. پھر یہ چیزیں وہم میں چلی جاتی. وہم یہ جو دماغ کا دوسرا حصہ ہے نا، اس کے آخر میں گدی کے پاس وہم ہے، یا وہم ہے. یہ وہم میں چیزیں جمع ہو کر مانوی چیزیں وہ جا کے جمع ہو جاتی ہیں وہاں، اور وہاں سے پھر وہ حافظے میں چلی جاتی ہے. حافظہ سب سے آخر میں، جو تیسرا والا ہے یہ حافظہ ہے. حافظے میں سارے ادراکات، جزیات، کلیات کی مانوی چیزیں سب وہاں حافظے میں جمع ہو جاتی ہیں. اور پھر حافظے کے بعد پانچواں حصے جو متصرفہ ہے، وہ یہ دماغ کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جہاں وہم پڑا ہوا تھا، اس وہم کے آگے والے حصے میں، یعنی پیچھے حصے میں تو وہم ہے نا، اس دماغ کے بیچ والے حصے میں، اور اگلے والے حصے میں یہ متصرف ہے، قوت متصرفہ. اس قوت متصرفہ کا کام یہ کہ حافظے میں جو چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس کو جوڑنا توڑنا اس قوت متصرفہ کا کام ہوتا ہے. انسان کی شکل آپ شیر کی صورت میں بنا لیں، یہ قوت متصرفہ کرے گا. آپ یہ خیال کر لیں کہ آپ دو ٹکڑے میں، یہ قوت متصرفہ کرے گا. یہ جوڑنا توڑنا اکٹھا کرنا ملانا، یہ سارا کس کا کام ہے؟ قوت متصرفہ کا کام ہے. اللہ کی شان دیکھو، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اس وقت آپ سن رہا ہوں، آپ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ اتنے سیکنڈ سے بھی آگے انشاء آئے گا، 0.05 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں یہ کان میں چلا بھی جاتا ہے، وہاں سے پردے سے ٹکراتا بھی ہے، وہاں سے دماغ میں چلا جاتا ہے. دماغ اس کے مطابق فیصلہ بھی جاری کر لیتا ہے کہ آپ نے سنا ہے نہیں سنا، ہلنا ہے. اب مجھے معلوم بھی نہیں ہو رہا، لیکن میرے یہ ہاتھ ہل رہے اور دماغ اس کے مطابق. اللہ کی شان قدرت ہے، یعنی سیکنڈ کے بالکل 0.05 منٹ میں سارے کام ہو رہے ہیں. بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح آپ کے سامنے شیر آ گیا تو آپ دیکھیں بھاگتے ہیں، تو یہ متصرف آپ کے اندر کام کر رہا ہے. اس متصرف میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے بندے شیر ہے، تجھے کھائے گا، بھاگ یہاں سے. تو آپ ایک دم کیا کرتے ہیں؟ عقل کرتی ہے کہ دوڑ. عقل خود ہی آپ کی ٹانگیں بھگانا شروع کر دیتی ہے. اب آپ شیر آپ کے سامنے، آپ سوچے پہلے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے میں دیکھو ہاں یہ شیر ہے. پھر یہ استاد نے بتایا تھا کہ یہ کہاں چلا گیا؟ اسے مشترک میں چلا گیا. جب تک ہے تو یہ شیر ہے. پھر وہاں سے خزانہ خیال میں گیا، پھر وہاں سے وہاں میں گیا کہ یہ دیکھو اس کی ٹانگیں ہیں، یہ کھاتا پیتا ہے. پھر یہ حافظے میں محفوظ ہو کہ ہاں شیر ہی آ گئے تھے جو ہے نا. اس کے بعد متصر نہ بھاگ بدبخت آ گئے تھے جو ہے نا. تو اتنا ٹائم اگر لگائے گا تو شیر تو ہمیں عزم کر کے بھی بیٹھا ہوگا ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، ایک دم سے اتنی جلدی ہے سارے. اس سے دیکھو اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، کتنی قدرت والی اس کی شان ہے. تو یہ حواس خمسہ باطنہ کہلاتے ہیں. یہ حواس باطنہ خمسہ جو ہیں، یہ متکلمین اس کو نہیں مانتے، کام نہیں مانتے. سارے فلاسفہ کی بکواسات ہیں. اس لیے کہ حواس خمسہ باطنہ کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا عقل اور نفس کو مجرد عن المادہ ماننا پڑے گا. فلاسفہ کی بنیاد حواس خمسہ دو چیزوں پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ایک تو عقل اور نفس ناطقہ یہ مجرد عن المادہ ہے، لہذا یہ کلیات کا ادراک کر سکتی ہیں، جزیات کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ کلی چیزیں تو لے سکتی ہیں لیکن جزئی چیزیں، جبکہ ہماری معلومات کا اکثر سے جزیات پر ہوتا ہے. اور نمبر دو، ان کا یہ فضول اور بے تکا اور گھٹیا ترین اصول کے الواحد لا یصدر منہ الا الواحد.
ایک چیز سے ایک وقت میں. تو عقل ہے جب وہ کلیات کا ادراک کر سکتے ہیں، اب جزیات کا ادراک، ورنہ ایک ہی چیز دو چیزوں میں اثر پذیر ہوگی. جب عقل کو ہم نے اور نفس ناطق کو مجرد عن المادہ مان لیا اور وہ کلیات کا ادراک کر سکتی ہے، تو الواحد لا یصدر منہ الا الواحد. تو عقل اب کلیات کا ادراک تو کر سکتی ہے جزیات کا، لہذا جزیات کے لیے ہمیں کچھ اور حواس ماننے پڑیں گے. حواس ظاہرہ تو اس لیے کافی نہیں ہے کہ وہ محسوسات کا معلومات کر سکتی ہیں. جو باطنی امور ہے وہ حواس خمسہ ظاہرہ کا کام ہے، لہذا یہ وہم اور خیال اور مشتبہ یہ فضولیات. اس حواس باطنہ میں جو سب سے مضبوط ہے نا وہ وہم ہے، وہم بے ایمان. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ وہم کبھی کبھی عقل پر بھی غالب آ جاتا ہے. یہ وہم اس میں سب سے مضبوط حص ہے، حص باطنی. آپ کو پہلے ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ کا دوست یار ہے، آپ کو اس کے ساتھ گھومتے پھرتے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن یہی دوست اگر فوت ہو جائے اور رات کو اکیلے اس کے ساتھ آپ کو کمرے میں وقت گزارنا پڑے، آپ کبھی بھی نہیں گزاریں گے. کیوں؟ کہ کہیں اٹھ کر مجھے کھا نہ جائے، جن نہ بن جائے. حالانکہ یہی دوست یار ہے، آپ کئی راتیں جنگلوں میں پہاڑوں میں اگر آپ جائیں غاروں میں تو آپ مزے لے کر خوش ہوتے کہ میرے ساتھ یہ دوست جائے. حالانکہ اس وقت خطرہ بھی ہے کہ دوست گولی مار دے، جیب کاٹ لے، اس کی نیت خراب ہو جائے، اس وقت خطرہ موجود ہے. اب تو بیچارہ وہ ایک مولوی صاحب سے میں نے سنا کہ سماع موتیٰ پر تو اختلاف ہے کہ سنتے کہ نہیں سنتے، لیکن مردے کے اٹھنے اور بھاگنے دوڑنے پر کسی کا اختلاف. سب مانتے کہ مردے کا مر گیا تو یہ مرا ہی ہوئے آگے تھے، یا بھی ہلے گا ویلے گا ڈولے گا اٹھے گا چارپائی سے نہیں. اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا. وہ وہم غالب آ گیا ہماری عقل پر. اس پر ایسی زبردست گفتگو ہو سکتی ہے نا جب کبھی وحی کو میں ثابت کروں گا کہ وحی کیوں ضروری ہے. انسان عقل سے ماورا کو ثابت کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے وجود کے لیے اور اس کو دیگر امور کی وحی کیوں ضروری ہے. تو وحی پر جب ہم گفتگو کریں گے نا وہاں یہ عقل پر وہم غالب آتا ہے. تبھی یہ ہماری عقل، ہمارا علم ناقص ہے. ہمیں وحی کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے درمیان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے، لیکن یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تو متکلمین نہیں مانتے حواس باطنہ کو، اس لیے اس وقت میں نفس اور عقل دونوں کو مجرد عن المادہ ماننا پڑے گا. حالانکہ یہ مجرد عن المادہ نہیں ہے، یہ ہماری بحث نہیں ہے. اس وقت ہم نہ تو میبزی پڑھ رہے، نہ ہدایت الحکمہ پڑھ رہے، نہ معین الفلسفہ پڑھ رہے. اور نمبر 2 الواحد لا یصدر منہ الا یہ بکواس آپ معین الفلسفہ میں پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے. ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات واحد ہے لیکن کئی امور کو سر انجام دیتی ہے. یہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے. مجرد عن المادہ وغیرہ یہ چیزیں تو ظاہر ہے اس کو آپ پہلے میبزی میں وغیرہ میں مارتا حاصل کریں، پھر وہاں ہم گفتگو کریں گے. لہٰذا سیدھا جواب دے دیا کہ یہ حواس ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ حواس بھی اگر مانتے ہو تو حواس ظاہری تو آپ نے مان لی، لیکن کیا ہے باطنی. تو حواس باطنہ متکلمین اس لیے کہ وہ ایسے امور پر مشتمل ہیں کہ جو شریعت میں کیا ہے فاسد امور ہے، وہ ہمارے قاعدوں پر ثابت. بطور فائدہ بتا رہا ہوں کہ جو محققین متکلمین ہیں وہ حواس خمسہ باطنہ کو مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جن غلط بنیادوں پر انہوں نے ان کی بنیاد رکھی اس کو توڑ کے صحیح بنیاد فراہم کرتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، کبھی ہوگا تو ہم اس پر بیان کر لیں گے. محققین کے نزدیک حواس باطنہ کا وجود ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوگا. نمبر 2 جو آپ نے تجربات حدثیات کی بات کی تھی تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے بہرحال انہی حواس باطنہ سے ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو ان کا مرجع عقل ہے. لہٰذا ہم نے جب عقل تسلیم کر لیا تو سب خود بخود اس کے اندر آ گئے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا بابا جس کو میرے خزانے سے جو چاہیے اٹھا کے لے جائے. تو ایک عقل مند وزیر تھا، اس نے بادشاہ کے یعنی جس کو جو چاہیے اٹھا کے لے جائے، یہ کہا تھا، خزانہ تو نہیں کہا، جس کو جو چاہیے اٹھا کے لے جائے. تو ایک عقل مند وزیر تھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ مجھے آپ چاہیے. کہ یہ کیا مطلب؟ کہا خزانے سے 1 کلو سونا، 2 کلو سونا، 10 کلو سونا، 20 کلو سونا، آپ خزانے کے مالک ہیں، آپ مل جائے تو سب مل جائے گا، پورے خزانے کا مالک میں ہوں گا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوئے، تو بڑا عقل مند آدمی ہے. تو عقل جب ہم نے تسلیم کر لی تو یہ تجربات وغیرہ 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 سب خود بخود کے اندر کیا ہو گیا، سارے آگے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبارت بھی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اپنا ٹھیک ہے. وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمُ الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ وَالْوَهْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وہ میں نے بتا دیا، وہ ان کے اندر ثابت ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُمْ غَرْضٌ بِتَفَاصِيلِ الْحَدْثِيَّاتِ وَالتَّجْرِيبِيَّاتِ وَالْبَدِيهِيَّاتِ وَالنَّظَرِيَّاتِ، اور ان کی تفاصیل سے متکلمین کو کوئی غرض بھی نہیں ہے. تو اس کو شامل اگرچہ کسی نہ کسی درجے میں یہ بھی علم کا فائدہ دیتے ہیں، لیکن بڑی معلومات کا ذریعہ ہمارا یہ
وَكَانَ مَرْجِعُ الْكُلِّ إِلَى الْعَقْلِ جَعَلُوهُ سَبَبًا ثَالِثًا يُفْضِي إِلَى الْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ الْالْتِفَاتِ أَوْ بِانْضِمَامِ حَدْسٍ أَوْ تَجْرِبَةٍ أَوْ تَرْتِيبِ مُقَدِّمَاتٍ. یا ان سب کا مرجع کون ہے؟ عقل ہے، کہ عقل سے یا تو خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ حدث کو یا تجربے کو یا ترتیب مقدمات کو ملا لیں گے تو آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی. فَجَعَلُوا السَّبَبَ فِي الْعِلْمِ، تو عقل کو کیا بنا دیا؟ ایک سبب بنا دیا. اب مثالیں دے رہے یہ حدث کی اور جو ہے تجربات وغیرہ کی، جیسے بِأَنَّ لَنَا جُوعًا وَعَطْشًا، یہ ہمیں کس سے معلوم ہوتا ہے؟ حدث سے معلوم، وجدان سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ، اور کل وہ جز سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا. یہ حدثیات کی مثال ہے. وَأَنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّن نُورِ الشَّمْسِ، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ حدث کی مثال ہے، حدث کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. اور وَأَنَّ السَّقْمُونِيَ مُسْهِلٌ، سقمونیا ایک پودا ہے، کوئی پودے کا دودھ سفید سا جو ہے گرم ہوتا ہے تاثیر میں، تو یہ جب کھلاتے اس کا کچھ اور ملاتے ہیں، اس کی گرمی کو توڑتے، تو جب کھلاتے ہیں تو پیٹ جاری ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ کوئی ہے جیسے ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، وہ جو کھلاتے ہیں وہ جس سے 10 لگ جاتے ہیں، جمال گوٹا کا کہتے ہیں. یہ کبھی کسی استعمال بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو بہرحال جیسے ہمارے زمانے میں کیا ہے، جمال گوٹا. تو تجربات ہے کہ جب آپ جمال گوٹا کھائیں گے آپ کا پیٹ کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا جو ہے نا. وَأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، یہ نظر و فکر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے. مقدمات اور مبادی ملانے پڑتے ہیں. هُوَ الْعَقْلُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ بِاسْتِعَانَةٍ مِنَ الْحِسِّ، ٹھیک ہے نا، وہ عقل ہے. اب آگے یہاں تک تو بخلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسباب علم مخلوق کے لیے کتنے میرے بھائی؟ 3. کون کون سے ہیں؟ بس یہ ہے. یا آگے اب اس کی تفصیل رہے گی. ایک راستے میں ہمارا سٹاپ آ گیا اعتراض کہ بھئی ہم ہوا سے یہ 3 اسباب علم نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم آپ سے پوچھیں گے سبب سے آپ کیا مراد ہے. سبب حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. سبب ظاہری وہ صرف عقل ہے، باقی 2 نہیں ہے. سبب من وجہ وہ اس 3 سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو شارع نے زیادہ ان کو لفٹ نہیں کرے کہ ابھی میرا سفر لمبا ہے، خواہ مخواہ ہمیں راستے میں مت لگا. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ساری مراد سبب فی الجملہ ہے. جو مثال آپ نے دی کہ یہ ہے یہ ہے یہ، اول تو مانتے نہیں ہے، نہیں تو سب کا مرجع عقل ہے، عقل ہم نے کر دیا، خود عقل سے کام لے، عقل کے اندر یہ سب کیا ہے؟ شامل ہے. بس یہ سبب کا خلاصہ ہے. بس سمجھ آ گئی. آگے اب جو ہم نے کہا تھا دعویٰ، کہ بار بار دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس مفردات کی توضیح ہوتی ہے. تو دعویٰ یہ تھا کہ مخلوق کے لیے علم کے اسباب کتنے ہیں؟ یہاں تک ہو گیا. دعوے کا دوسرا جز کیا تھا؟ یعنی مبتدا کے بعد خبر کیا نہیں تھی کہ اور خبر صادق اور عقل. تو اب حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک کو ظاہر کریں گے، واضح کریں گے. خبر صادق کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک کو. اور عقل کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک کو. اس کے بعد پھر ان تینوں کو کام میں لا کر پھر موجودات حادثے سے اس کو ثابت کریں گے کہ موجودات حادثے اس کا علم ہمیں کیسے ہوا. تو ان تینوں کو کام میں لے کر آئیں گے. خبر صادق بھی آپ سے استعمال کروائیں گے، عقل بھی آپ سے استعمال کروائیں گے، حواس خمسہ ظاہرہ بھی آپ سے استعمال کروائیں گے. تو جب وہ حادث کو ثابت ہو جائے گا تو ہر حادث کے لیے محدث چاہیے. تو جب محدث چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ ہمارا جو پہلا جو مسئلہ ہے ہمارا اس طرح کیا ہو جائے گا حل. یہ ابھی اس مسئلے کے لیے مقدمات چل رہے سارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک مسئلہ واضح ہو گیا؟ کوئی اعتراض اشکال تو نہیں ہے؟ یہ پھر بھجوا دینا ہے.